علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 54 پڑھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الی آخرہ۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کفوا ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں اور تھوڑی مدت کیوں نہ مہلت دی، تھوڑی مدت کیوں نہ تو نے مہلت دی۔ قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہ ہوگا، فتیلا، دھاگے برابر بھی۔ لا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر۔ جی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روک لو، عن قتال الکفار، کفار سے، عن قتال الکفار، کفار کے ساتھ قتال سے تم اپنے ہاتھ روک لو۔ لما طلبوه بمکۃ لإذى الکفار لهم وهم جماعۃ من الصحابہ، جب کہ انہوں نے مکہ میں کفار سے ایذا رسانی کی وجہ سے جہاد کا مطالبہ کیا تھا۔ لما طلبوه بمکۃ لإذى الکفار لهم وهم جماعۃ من الصحابہ، اور وہ صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے مکہ میں کفار کی ایذا رسانی کی وجہ سے جہاد کا مطالبہ کیا تھا، تو ان کو یہ کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھ روک لو، عن قتال الکفار، کفار کے ساتھ قتال سے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب ای فرض علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہوا۔ اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، تو انہی میں سے ایک فریق، یخشون الناس ای یخافون الناس ای الکفار، الناس الف لام عیدیہ معہود، وہ الکفار ہیں، کہ تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے یعنی کفار سے ڈرتا ہے، ای عذابہم بالقتل۔ اذا فریق منہم یخشون ای یخافون الناس الکفار ای عذابہم بالقتل، تو ان میں سے ایک فریق کفار سے ڈرتا ہے، ای عذابہم بالقتل، یعنی قتل کے ذریعے ان کے عذاب سے۔ ان میں سے ایک فریق
کفار کے عذاب سے ڈرتا ہے قتل کے ذریعے کخشیتہم عذاب اللہ کخشیتہم عذاب اللہ جیسا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں او اشد خشیتن بلکہ اس کے خوف سے بھی بڑھ کر من خشیتہم لہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جس قدر وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ونسب اشد علی الحال اشد کا منصوب ہونا بنا بر حال ہونے کے ہے وجواب لما دل علیہ اذا وما بعدها ای فاجاءتهم الخشیۃ اور لما کے جواب لما کتبہ لما کے جواب پر اذا اور اس کا ما بعد دلالت کرتا ہے یعنی ان کو اچانک خوف لاحق ہو گیا فَأَجَاءَتْهُمُ الْخَشِیَّةُ ان کو اچانک خوف لاحق ہو گیا کہ لما کا جواب شرط ہے جواب شرط پر اذا اور اس کا ما بعد دلالت کر رہا ہے اور وہ جواب شرط محذوف ہے جس کو مفسر نے فَأَجَاءَتْهُمُ الْخَشِیَّةُ سے بیان کر دیا فَجَاءَتْهُمُ الْخَشِیَّةُ تو ان کو اچانک خوف لاحق ہو گیا وقالوا جزعا من الموت اور کہنے لگے موت کے خوف سے موت کے ڈر سے وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار لما كتبت علینا القتال تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا لولا حلا کے معنی میں ہے حرف تحضیض لولا اخرتنا الى اجل قریب کیوں نہ تو نے ہم کو تھوڑی سی زندگی اور جینے دی لولا اخرتنا الى اجل قریب کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت مہلت دی ہمیں اور تھوڑی مدت تو نے کیوں نہ مہلت دی قل لہم متاع الدنیا آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا دنیا کا فائدہ ما یتمتع به فیہا او الاستمتاع بها دنیا سے فائدہ اٹھانا یا پھر دنیا میں موجود چیزوں سے فائدہ اٹھانا متاع الدنیا ما یتمتع به فیہا دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا اس دنیا سے ہی فائدہ اٹھانا قلیل وہ تھوڑا ہے آئل الی الفنا یعنی کہ وہ دنیا سے فائدہ اٹھانا وہ عن قریب فنا ہو جانے والا ہے والآخرۃ ای الجنہ جنت خیر بہتر ہے لمن اتقى عذاب اللہ بترک معصیتہ بہتر ہے ترک معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت یعنی جنت بہتر ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے بترک معصیت ہی ترک معصیت کر کے ولا تظلمون بالتاء والیاء دو قرات ہیں لا یظلمون اور دوسری قرات ہے لا تظلمون بالتاء والیاء تنقصون من اعمالکم اور تمہارے اعمال میں سے کمی نہ کی جائے گی فتیلن دھاگے برابر بھی قدر قشرۃ النواۃ کوٹلی کے چھلکے کے بقدر بھی تمہارے اعمال میں سے کمی نہ کی جائے گی فجاہدوا پس تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اینما تکونوا یدرککم الموت تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم ہوگے مضبوط قلعوں میں، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوگے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، العیاذ باللہ، یہ آپ کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے، لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ بات سمجھتے نہیں لگتے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے، لا یکادون یفقهون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوگے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ حُصُونٍ، اگرچہ تم ہو قلعوں میں، مشیّدٍ مرتفعۃ، مضبوط اور بلند قلعوں میں ہوگے، فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ، پس تم موت کے خوف سے قتال کا اندیشہ نہ کرو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ أَيْ الْيَهُودَ، اور اگر یہود کو کوئی بھلائی پہنچے، خصب وسعۃ، وسعت یا خوشحالی ان کو پہنچے، یقولو تو وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ، اور اگر ان کو ان کو قحط سالی اور کوئی بلا، کوئی مصیبت اگر ان کو پہنچے، کما حصل لهم عند قدوم النبی المدینہ، جیسا کہ ان کو حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کے وقت خشک سالی اور قحط سالی لاحق ہوئے تھی، یقولو هذه من عندک، تو کہتے ہیں یا محمد، من عندک یا محمد، اے محمد یہ تیری وجہ سے ہے، یہ تیری طرف سے ہے، تیری وجہ سے، ای بشؤمک العیاذ باللہ، یعنی کہ تیری بشؤمک، نوست کو کہتے ہیں، العیاذ باللہ، یہ تیری طرف سے ہے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دی، کل من الحسنۃ والسیئۃ، ہر بھلائی اور ہر قسم کی مصیبت وہ من عند اللہ، من قبلہ، اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقهون حدیثا، کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے، اے لا یقاربون ان یفہموا، کہ یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے، حدیثا یلقا الیہم، کوئی بات جو ان کو یلقا الیہم، جو ان کی طرف ڈالی جاتی ہے۔ وما استفہام تعجب، یہ ما استفہام تعجبی ہے، من فرط جہلہم، ان کے جہل کے کثرت جہالت کی وجہ سے، من فرط جہلہم، ان کی کثرت جہالت کے سبب سے، یہ استفہام تعجبی ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِن نَفْيِهِ، اور فعل مقاربہ کی نفی لے کر آنا یہ زیادہ سخت ہے فعل کی نفی سے۔ وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِن نَفْيِهِ، قرب فعل کی نفی نفس فعل کی نفی سے زیادہ شدید تر ہوتا ہے۔ فعل مقاربہ ہے لا یکادون، یکادون، کاد یکادو، تو فعل مقاربہ کی نفی لے کر آنا نفس فعل کی نفی کرنے سے زیادہ شدید تر ہوتا ہے۔ ایک تعبیر یہ تھی کہ یوں لے کر آتے، فما لہؤلاء القوم لا یفقهون حدیثا، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہے، یہ بھی ایک تعبیر تھی، لیکن یہ جو فعل مقاربہ لا کر اس کی نفی کر دی گئی ہے، یہ تعبیر زیادہ شدید تر ہے کہ وہ لوگ، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں پھٹکتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے فمن نفسک، وہ تمہارے نفس سے ہے، وہ تمہارے نفس سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے۔ ما اصابک ایھا الانسان، خطاب انسان کو ہے، مخاطب انسان ہے، اے انسان جو تجھ کو کوئی بھلائی کوئی خیر پہنچے فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتت کا فضلا منہ، یعنی کہ وہ بھلائی تجھ کو پہنچی ہے اللہ کے فضل سے۔ وما اصابک من سیئۃ بلیہ، اور اگر تجھ کو کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی آزمائش تجھ کو پہنچے فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس سے ہے، ای اتت کا حیث ارتکبت ما یستوجبها من الذنوب، کہ وہ بھلائی وہ مصیبت وہ آزمائش تجھ کو پہنچی ہے اس اعتبار سے کہ تو نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا جو گناہ اس معصیت اور جو گناہ اس برائی اور مصیبت کے موجب ہیں، تو نے گناہوں کا ارتکاب کیا جو موجبات مصائب میں سے ہیں، ما یستوجبها، تو نے گناہوں کا ارتکاب کیا جو موجبات مصائب میں سے ہیں۔ وارسلناک یا محمد للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا ہے، حال مؤکدۃ، یہ حال مؤکدہ ہے، رسولا یہ حال ہے اور حال مؤکدہ ہے، وکفی باللہ شہیدا علی رسالتک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پر گواہی کے طور پر گواہ کے طور پر کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر نگران اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی اعرض عن طاعته، اور جس نے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا روح گردانی کی، فلا یہمنک، تو وہ شخص جو آپ کی اطاعت سے روح گردانی کرے وہ آپ کو رنجیدہ نہ کر دے، وہ آپ کو رنجیدہ نہ کر دے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ حافظا لأعمالکم، آپ ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے نگرانی کرنے والے نہیں ہیں، بل نذیرا، بلکہ ہم نے تو آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَإِلَيْنَا أَمْرُهُمْ، اور ہماری ہی طرف ان کے معاملات کا لوٹنا ہے، فَنُجَازِيهِمْ، ہم ان کو جزا دیں گے، وَهَذَا قَبْلُ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، اور یہ حکم قتال کے حکم سے پہلے کا تھا، قتال کے حکم سے پہلے کا تھا کہ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ منہ سے تو کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، وہ منہ سے تو کہتے ہیں، طَاعَةٌ، آپ کی فرما برداری ہے، طاعت، آپ کی فرما برداری، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے، غیر الذی تقول، تو ان میں سے ایک فریق اس کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض عنہم، سو آپ ان سے منہ پھیر لیں، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر۔ جی، وَيَقُولُونَ، اور وہ ای المنافقون، اور وہ منافق منہ سے تو کہتے ہیں، اذا جاؤوک، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو وہ کہتے تو ہیں، امرنا طاعت لک، کہ ہمارا معاملہ آپ کی فرما برداری ہے،
طاعت لک خبر مبتدا محذوف، طاعت مبتدا محذوف کی خبر ہے اور وہ مبتدا محذوف امرنا ہے۔ وہ منافق لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ منہ سے تو کہتے ہیں طاعت لک، آپ کی فرما برداری ہے، ہمارا ہمارا معاملہ اور ہمارا حکم، ہم کو حکم تو آپ کی فرما برداری ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق رات کو مشورہ کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو وہ کہہ چکے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں۔ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہاں پر جو بیت طائفتن، اس میں دو قرات ہیں، ایک تا کا طا میں ادغام کے ساتھ بیت طائفۃ منہم، بادغام التاء فی الطاء، تا کا طا میں ادغام کے ساتھ ایک قرات ہے، وہ ترکی، اور ایک ترک ادغام کے ساتھ ایک قرات ہے۔ ادغام ابو عمر بصری اور حمزہ انہوں نے تا کا طا میں ادغام کیا ہے، لقربہما فی المخرج قرب فی المخرج کی وجہ سے، ان کا چونکہ مخرج قریب قریب ہے تا اور تا کا، قرب فی المخرج کی وجہ سے ابو عمر بصری اور حمزہ نے تا کا طا میں ادغام کرتے ہوئے پڑھا ہے، جبکہ دوسرے حضرات نے ترک ادغام کے ساتھ پڑھا ہے بیت طائفۃ منہم۔ تو وہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جو وہ کہہ چکے، ای اغمرتا، بیتا کی تفسیر اغمرتا سے کرنا یہ مفسر کا تسامح ہے، اس لیے کہ عصیان اور نافرمانی کا تعلق آپ کے پاس سے نکلنے سے متعلق نہیں تھا، بلکہ مجلس میں موجودگی کی صورت میں بھی عصیان اور نافرمانی ان کے دلوں میں موجود ہوتی تھی، لہذا بیتا کی تفسیر رات کو مشورہ کرنا زیادہ مناسب ہوگا، اور ازمرتا کی حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے۔ ازمرتا کے معنی تو یہ ہوتے ہیں اخفت فی انفسہا، تو جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے جی میں جو بات ہے وہ چھپاتا ہے، اخفت غیر الذی تقول، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات جو وہ منہ سے کہہ رہی ہیں، وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَا يُنَاسِبُ هُنَا، یہاں یہ تفسیر کرنا مناسب نہیں ہے، لِأَنَّ مَا أَزْمَرَتْهُ فِي أَنفُسِهَا مِنَ الْعِصْيَانِ، اس لیے کہ جو وہ اپنے جی میں عصیان اور نافرمانی چھپاتے تھے وہ ان کے خروج کے ساتھ متعلق اور مرتب نہیں تھا، بل هو قائم بهم، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی عصیان اور نافرمانی موجود تھی، تو اس لیے یہ تفسیر زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کی بجائے بیتا کی تفسیر رات کو مشورہ کرنے سے کرنا زیادہ مناسب ہے۔ غیر الذی تقول، تو ان میں سے ایک فریق رات کو مشورہ کرتے ہوئے اس کے خلاف مشورہ کرتا جو وہ کہہ چکے تھے، بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک فریق اس کے خلاف مشورہ کرتا جو وہ کہہ چکے تھے، لکا فی حضورک، جو آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے طاعت سے متعلق جو آپ کو کہہ چکے تھے وہ اس کے خلاف مشورہ کرتا تھا، اے عصیانک، یعنی آپ کی نافرمانی کا مشورہ کرتا تھا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالی لکھتا ہے جو رات کو مشورہ کرتے ہیں، یا یأمر بکتاب، اللہ تعالی فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فی صحائفہم، یعنی اللہ تعالی صحائف میں لکھنے کا حکم دیتا ہے، لیجازوا علیہ، تاکہ ان کو اس پر بدلہ اور سزا دی جائے، فاعرض عنہم بالصفح، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، صرف نظر کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالی پر بھروسہ کیجئے،
ثق بھی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیجیے فإنہ کافی کا وہی آپ کو کافی ہے وکفیٰ باللہ وکیلا مفوضا الیہ اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز کے طور پر کہ تمام کے تمام امور اسی ہی کی طرف لٹائے جائیں گے